چھوڑ جائیں گے ہم وہ نشانیاں بن جائیں گی جو پیار کی میٹھی کہانیاں دنیا میں چھوڑ جائیں گے ہم وہ نشانیاں بن جائیں گی جو پیار کی میٹھی کہانیاں ہم تم یہاں رہیں نہ رہیں اس کا غم نہیں، لیکن ہمارے پیار کا باقی نشان رہے، میں بھی وہیں رہوں میرا ساجن جہاں رہے۔ دنیا میں چھوڑ جائیں گے ہم وہ نشانیاں بن جائیں گی جو پیار کی میٹھی کہانیاں۔ دنیا ہمارے بعد ہمیں یوں کرے گی یاد، وہ پیار کرنے والے تھے پر ایک جان رہے، میں بھی وہیں رہوں میرا ساجن جہاں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام معزز مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا وا کہ ساری اج دی اس نشست کے وچکار تسی سارے اتنے تشریف لے کے آئے ہو۔ اج دی نشست جس طرح تمہیں سارے پتہ ہوئے گندھارا انکو بورڈ کی طرفوں گندھارا انکو ادبی اکٹھ دے اس سلسلے کی نشست ہے جہاں کہ ساڑیاں ہن تک 665 نشستاں ہو چکی ہیں۔ تو اج دی ساری 666ویں نشست جڑی ہے اس وچکار ساڑا جڑا پروگرام آیا اس سے منو حضرت علی کرم اللہ وجہ دا قول یاد آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ نو اپنے ارادیاں دے ٹوٹنے سی پچھانا ہے۔ سانے کچھ سوچایا اگے ہو کچھ کیا ہوئے، سانے جڑا سوچایا وہ یہ ہے کہ اسی ماسٹر بشیر دے نال ایک شام مناسی اج، لیکن قدرت نو کچھ اور منظور آیا۔ اج اسی انہوں دا ایک تعزیتی ریفرنس پہ کرنے ہیں پروگرام دا باقاعدہ آغاز کرنے ہیں۔ میں انتہائی مشکور ہاں ساڑھے اج دی اس نشست تے صاحب صدارت پیرو مرشد پروفیسر ناصر علی سید صاحب نو کہ وہ تشریف لین تے میں گزارش کرساں کہ اسٹیج تے تشریف لے آؤ۔ میں ان گزارش کرساں ساڑھے اج دی اس تقریب دے مہمان خصوصی پروفیسر حسام ہور صاحب نو کہ وہ بھی تشریف لے آؤ اسٹیج تے۔ ساڑھے اج دی مہمان اعزاز ساڑھی محترم مہمان اسی انہوں کا تہ دل نال شکریہ ادا کرنے کہ وہ پشاور تشریف لے کے آئیں۔ پروفیسر رخسانہ سمن صاحبہ نو بھی میں گزارش کرساں ساڑھی اج دی تقریب دی مہمان اعزاز تشریف لے آؤ جی۔ ساڑھی اج دی تقریب دے مہمان اعزاز صوفی دانشور اقبال سکندر صاحب نو میں گزارش کرساں کہ تشریف لے آؤ صاحب۔ اج دی اس تقریب سے جڑے لوگ ساڑھے دوست اتنے تشریف لگ دیں انہوں نے وچکار میں بھی بتا دوں کہ ہفتے دے دن پشور آنے والے ساڑھے گندھارا انکو بورڈ دے جنرل سیکرٹری محمد ضیاء الدین صاحب انہوں نے بھی خاص طور پہ اج میرا خیال ہے کہ 2-3 ہفتوں کے بعد پشور آئیں، لیکن ہفتے نو آنے اج انہوں نے بھی جمعے دے دن آ کے ساڑا مان ودایا ہوئے کہ ساڑے نال موجود ہیں، اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود ساڑے نال اتنے موجود ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے تلاوت کلام پاک دے نال تے تلاوت کلام پاک دے واسطے میں گزارش کرساں گندھارا انکو بورڈ دے ایگزیکٹو ممبر وسیم شاہد صاحب نے کہ وہ آ کے یہ سعادت حاصل کریں۔ وسیم شاہد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم،
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. ہدیہ نات بحضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے میں گزارش کر سا طاہرہ رفت صاحبانوں کہ وہ تشریف لے آمن. تھوڑی دیر پہلے طاہرہ رفت نے میری گل ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نارائن کو بورڈ دے کسی بھی فنکشن دے وچکار ان کو یا پنجابی زبان دی نعت میں سنانی ہونی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ایسی نعت ایک ایسا خوبصورت کلام ہے کہ جڑا ماسٹر صاحب نے بہت پسند آیا تو میں وہی پیش کرنا چاہنی ہوں. تو میں بھی گزارش کر سا طاہرہ رفت تشریف لے آؤ تو وہی کلام جڑا کہ ماسٹر صاحب نے بہت پسند ہے تو تھوڑے نال اکثر بیٹھ دے تو سن دے ہوندے. طاہرہ رفت. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کملی والے دانا صلی علی محمد. تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب
میں طلب ہی طلب تو میرے حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ہے حرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ماشاء اللہ جزاک اللہ نعت رسول مقبول دی سعادت حاصل کی طاہر عرفت نے اتنے سب دوست موجود ہیں بہت سارے دوستوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے نال کے بتانے جی کہ پچھلے ساڑھا جڑی ایک کمیٹی ہے ساری اس تنقیدی نشستوں واسطے اس کمیٹی کے اراکین اسی بیٹھ کے پورے مہینے کا اسی اپنے اسکیجول بڑھانے ہیں اس کے مطابق ہر ہفتے ایک نشست ہوتی ہے یا ہفتے کے بعد ہوتی ہے تو پچھلی جو نشست ساری ختم ہوئی ہے تو اس سے پہلے چونکہ سامنے اپنا اسکیجول بڑھایا کہ آنے والی نشست کے وچکار استاد بشیر دے نال ایک شام منائی جیسی میں نے آخر تے حسب معمول اعلان کیا ہوئے تو بجائے اس دے چونکہ استاد بشیر سارے نال پیار کر دے اس پیار دے کر بڑا غصہ بھی بعض اوقات کر دے تو غصہ ہو گیا منوں کہتے ہیں میرے نال مشورہ کیتے بغیر تو نے کہہ دیتا ہے میں نے کہ ماسٹر صاحب خیر 15 دن درمیان والا جمعہ نہیں گا اگلے جمعے سے آسی تو پھر کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اگر یہی گل ہے تو خیر یار انہوں نے ایک عادت ہوتی انہوں نے ایک جملہ ہوتا ہے انہوں نے تکیہ کلام ہے کہ میں تو ایک عاجز جہا بندہ ہوں اب میرا خیال ہے سارے کو پچھلے اجلاس کی ریکارڈنگ ہوتی اگر تو میں تمہیں سنا دینا وا دوسری نشست جی نیکسٹ اسی 666 ساری نشست ہوتی ایک جمعہ درمیان چھوڑ کے اگلا جمعہ آسی تو اس دے بارے وچکار میں اعلان کر دوں کہ وہ اسی ایک شخصیت دے نال ایک شام میں یہ بھی بتا دوں کہ سارے نال شخصیت موجود ہیں ساری خوش قسمتی ہے اسی یہ شام مناسی ہیں اپنے صوفی ماسٹر بشیر احمد دے نال انشاءاللہ وہ سارے آنے والی نشست کے وچکار وہ سارے محفل دے دولہ ہو سن انہوں نے شام منائی جیسی میرے دوستوں سب دوستوں جڑے تھے موجود ہیں کہ اپنے نال اور دوستوں ساتھیوں بھی لے کے آؤ تو جڑے دیکھتے پے سانوں انہوں نے بھی ساری گزارش ہے کہ اس نشست کے وچکار خاص طور پر شرکت کرنا اس کی تاریخ حاصل اس سے اندازہ کر لو جی 11 فروری آسی 11 فروری نو شام 3 بجے گندھارا ان کو ووٹ دے سی دفتر کے وچکار نشست ہو سی جی یہ 665 اجلاس کی کاروائی ہے جڑی کہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جس طرح کہ سب کچھ دینے والی اللہ کی ذات ہے ہر چیز تو اسی کا قبضہ ہے ہر چیز اسی کا قبضہ ہے قدرت سے تو وہ عزت دولت شہرت بھی وہی ہستی دینا ہے ہر کسی کو جس طرح کہ ہزاراں دے مجمع دے وچکار بیٹھے ایک ایسا بندہ کہ جس نے دنیا پچھان لینی چاچا کرکٹ کے نام تے نہ وہ کوئی بالر ہے نہ بیٹس مین ہے نہ کوئی سپورٹس مین ہے نہ وہ کچھ ہے ہزاروں لوگوں کا ایک مجمع لگا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس نے چاہتا ہے اس کارو اس نے شہرت دے دینا ہے اس نے دنیا پچھان دی چاہے وہ یورپ ہے چاہے ایشیا ہے چاہے کدھر بھی چلے جو دنیا اس نے پچھان دی کہ چاچا کرکٹ اسی طرح استاد بشیر نہ شاعر ہے نہ ادیب ہے میرے علم نہیں کہ میں نے کبھی انہوں سے کچھ سنا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میری غزل ہے یا میرا شعر ہے یا میں نے کچھ مضمون لکھا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس دنیا تو جانے کے بعد کتنے اخباروں انہوں نے کالم لکھا گیا ہے پروفیسر ناصر علی سید صاحب نے بھی کالم لکھا اور بھی بڑے لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے بارے کتنی نشستیں ہو چکی ہیں تعزیتی ریفرنس ہو چکا ہے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی ہوتی ہے کہ جس انسان کو منتخب کر لینا ہے کہ بغیر کسی چیز دے بغیر کسی ہنر دو بتانا ہے کہ میں چاہوں تو کسی نے بھی عزت دولت شہرت کسی بھی وجہ دے بغیر بھی دے دوں اس چیز کا بالکل جتنا زیادہ جاگدہ نمونہ جڑا ہے تو استاد بشیر ہے ہوں سارے بہت سارے ساتھیوں نے انہوں نے بارے زیادہ خیال کرنا ہے لیکن میں سب سے پہلے گزارش کر سا گندھارا ان کو بورڈ کے جنرل سیکرٹری محمد ضیاء الدین صاحب نو کہ وہ آ کے اپنی یادداشتیں شیئر کرن سارے نال محمد ضیاء الدین صاحب
یہ بھی بتا دیں کہ اکثر سارے لوگوں سارے سٹاف نوں کہندے ہوندے کہ یاد رکھو تہاڈا جڑا سب سے بڑا ہے نا میری بڑی عزت کرتے ہیں. اس ضیاءالدین صاحب دے بارے چ کہندے ہوندے. جی ضیاءالدین صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدارت کی اجازت ہے. استاد بشیر جس طرح صاحب اور نے کیا ہے کہ نہ شاعر ہے نہ ادیب ہے نہ محقق ہے، لیکن سب لوگ انہوں نے پیار کرتے ہیں، چاہے شاعر ان کے شاعر ادیب ان، چاہے پشتو دیں کہ پائیں ان کو دیں کہ پائیں اردو دیں. انہوں کا جو تعلق ہے وہ گزشتہ 30 بریاں سے استاد بشیر دے نال میرا تعلق بنا ہے. تو اس تعلق نو بنانے والی جی شخصیت ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر ظہور احمد اوان. ڈاکٹر ظہور احمد اوان دے وہ کالمہ دے زندہ کردار ہے. کوئی کالم بھی ظہور صاحب لکھ دے تو کدھر برسبیل تذکرہ اس کالم دی ضرورت کے تحت استاد بشیر نو دے نال گفتگو شروع کر دیں. تو استاد بشیر دی جی گفتگو ہوتی ہے وہ دراصل عوام دی ترجمانی ہوتی ہے، انہوں دے کردار ہے. تو وہ استاد بشیر بھی اپنا ذکر جدو کالمہ سن دے تو لوگ انہوں کہندے تو واقعی بڑے خوش ہوندے تو کہندے دیکھو ڈاکٹر صاحب نے وہ اس خاطر کہ وہ عوام کی ترجمانی پہ کر دے. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی نام نو لے کے عوام کی ترجمانی دے والا ایک زبان دیتی ہے اپنے کالم. استاد بشیر دے بارے چ میرا جیسا میں ذکر کیتا ہے کوئی 30 بریاں دا تعلق ہے. انتہائی اگر تسی کہو کہ 3 لفظاں استاد بشیر کی شخصیت کا تسی احاطہ کرو تو پہلا لفظ محبت، دوسرا لفظ عاجزی، تے تیسرا لفظ ہے نا وہ سارے لوگوں کا خیال رکھنا کہ کوئی خفا نہ ہو جائے تے کنفلکٹنگ زونز دے وچ اپنا بیلنس رکھنا. میں جی آخری گل کی تھی میں تمہیں تھوڑی تفصیل بتانا کہ ایسی ہوندیاں شخصیات ہوندیاں کہ دو وڈیاں شخصیتیں درمیان کلیش آ جاتا ہے، پرسنالٹی کلیش آ جاتا ہے یا خیالات کا کلیش آ جاتا ہے. تو یہ ہوں استاد بشیر کا تعلق تو دونوں دے نال ہے. یہ جس خوبصورتی نال اس تعلق نو نبھاندے دونوں دے درمیان جس طرح ایک توازن رکھ دے کمال انہوں نے جنہیں کچھ سکھو نا کہ انہوں دا کمال کے انہوں دا کمال یہ ہے کہ دو متحارب شخصیات، دو متحارب تنظیماں، دو متحارب نقطۂ نظر کے درمیان وہ آپ کو اتنا خوبصورتی نہ بیلنس رکھتے کہ میں حیران ہو جانا. سب سے زیادہ جو چیز نے منوں متاثر کیا استاد بشیر دی دنیا نہیں گے وہ انہوں دی وہ بیلنسنگ جڑی ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. میں تمہیں 2 شخصیتیں بتانا دونوں دنیا نہیں گے. ناصر علی سیہ صاحب انہوں سے واقف ڈاکٹر ظہور احمد اوان تو پروفیسر خاطر غزنوی دونوں نے چاہیے، دونوں شخصیات نے چاہیے. ایک وقت یہ آیا کہ دونوں درمیان ایک زبردست قسم کا کلیش، شخصیات کا کلیش پیدا ہو گیا. تو اس ٹائم میں نے استاد بشیر کا انداز دیکھا کہ کتنی خوبصورتی نہ وہ دونوں دن تعلق بھی رکھ دے تو اس تعلق کو اس طرح رکھ دے کہ ایک دوسرا میرے نہ خفا بھی نہ ہون، نہ اس خاطر غزنوی صاحب میرے سے خفا ہون تو نہ ڈاکٹر ظہور اوان میرے نہ خفا ہون، لیکن تعلق دونوں نے رکھ دے تو بڑی خوبصورتی اس نے باندھے. میں تمہیں اپنا بتاؤں کہ میرا اپنا جس طرح ظاہر ہے ساری 30 سال کی سٹرگل ہے. اس 30 سال کی سٹرگل بعض اوقات نقطۂ نظر دن اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اختلاف بذات خود اختلاف سی اگے دی سٹیج مخالفت دی بن جاتی ہے. میرا بھی اس طرح دے مختلف لوگوں دے نال یا مختلف تنظیموں دے نال یا مختلف نقطۂ نظر دے نال میں استاد بشیر کا دیکھنا کتنی خوبصورتی نہ اس نے نبھاندے. یہ جڑا ساڈا اجلاس ہوندے اس اجلاس وہ باقاعدگی نے شرکت نہیں کرتے. میں نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے کہ
اویس بڑی باقاعدگی دے نال بڑے عرصے سی نشستاں دا انعقاد انہوں نے شروع کیتا ہے اویس نے پوری ٹیم بڑھا کے تے بڑی خوبصورتی دے نال، کیونکہ میں تو اسلام آباد چنا لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی نے شروع کیتا تے میں دیکھنے کو استاد بشیر انہاں پروگراموں پہ نہیں آتے تے میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیز آئی، ایک کلیش آیا، جدو کلیش ختم ہو گیا، میں پوری تفصیل نے بیان کرنا، جدو کلیش ختم ہو دیکھو استاد بشیر نظر آ گیا، اس نشستہ جو استاد بشیر نظر آ گئی، کیونکہ وہ چیز ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا ہوں میں آساں تو وہ دوسرا نقطہ نظر جائے میرے نال میری مخالفت بھی نہ کر سی تو میرے نال دور بھی میرے سیناٹ سے بڑی پیاری طریقے تے استاد بشیر صاحب نے انہوں دا دیکھو جڑا انہوں دا سب سے بڑا عشق آیا وہ ادب دے نال، ادب نال عشق کر دے، اس طرح عشق کر دے کہ پشور کوئی پروگرام بھی ہوتا ہے علم و ادب دے حوالے نال تو استاد بشیر اس پروگرام کو پروموٹ کرنے اسے آپ جو ہے نا پوری وقت دیں دے، کوئی پروگرام ہوتا ہے کسی تنظیم دا تو استاد بشیر بلاندے استاد بشیر ہے ساڑا پروگرام ہے تو یہ جڑے تھوڑے جے بڑا مشکل کام ہے آج کل ڈسٹریبیوٹ کرنا انہوں لوگوں تک پہنچانا پیغام پہنچانا، استاد بشیر بالکل کسی اسے بغیر کہتے جی بالکل دو 40 50 100 ساڑھے گندارن کو بورڈ دے نال انہوں دی وابستگی آئی تے ڈاکٹر ظہور احمد اوان صاحب نے جدو سارے ایز اے ایگزیکٹو کمیٹی دے شامل کیا ایگزیکٹو باڈی دے وہ گندارن کو بورڈ دے ایگزیکٹو ممبر ہے تے ایک دن میں بیٹھا ظہور احمد صاحب دے نال تے استاد بشیر بیٹھے تے ملوکیاں نے ضیاء الدین میری گل ایک زور نہ سن، یہ جڑا استاد بشیر ہے نا یہ ساڑا گندارن کو بورڈ دا ایگزیکٹو ممبر ہی، لیکن ساری عمر تیرے اس نے نبھانا ہے کہ ایگزیکٹو ممبر رہے تو اس نو ایگزیکٹو ممبری سینہ کاٹ سیں میں کہا تھوڑا میں کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا حکم ہے انشاءاللہ صرف اکھیاں دے پچھلی ایگزیکٹو میٹنگ دا ساڑا ایگزیکٹو باڈی دا اجلاس ہے تے استاد بشیر نو اطلاع ہو گئی اس طرح ساڑا ایک میکنزم ہے نظام ہے تے میں پشور آیا تو انہوں نے پتہ لگا کہ زیادہ پشور آیا سی میرے گھر آئے راحت نو آئے تے گھنٹی کی تھی نے تے بچے ہیں میں نے کہا استاد بشیر ہے میں کہا خدا خیر ہے استاد بشیر یہ تو رات دو اس ٹائم کیوں آ گئے میں گیا تے وہ کل تھوڑا پروگرام ہے نا ایگزیکٹو باڈی میں نے کہا ساڑا نہیں تھوڑا پروگرام ہاں ہاں میرا تے یار منو تو جگہ کا پتہ نہیں گانے تسی منو لے سا میں کیوں نہیں تسی استاد جی بس اتنے بجے آ جانا تے میں تانوں میں نال لے سا تے وہ آخری ساڑا اجاز احمد قریشی صاحب دی سربراہی دے ساڑا ایگزیکٹو باڈی دا اجلاس ہے ڈاکٹر امجد صاحب بھی امریکہ سے آئے تو اس انہوں نے بھی شرکت کی تھی تو وہ انہوں دا سمجھو کہ آخری پروگرام ہے جس انہوں نے شرکت کی تھی ہے لیکن وہ جب ایک وعدہ آیا ڈاکٹر ظہور اوان صاحب دینا وہ میں نے اللہ کا شکر نبھایا میں آخری 2-3 جملے جس میں نے ادب دے والا خدمت دا کیا ہے انہوں دے بیٹے بیٹھے ہیں سعید پروفیسر سعید صاحب بیٹھے ہیں نثار صاحب بیٹھے ہیں میں ساری انہوں دے پرا بیٹھے ہیں تے میں ایک گزارش کر سا کہ انہوں دا ایک سرمایہ جو ہے نا وہ علمی سرمایہ یعنی کتاباں انہوں دے اخبار انہوں دے رسالے انہوں دے باقی مختلف چیزاں میری خواہش ہے بلکہ انہوں نے سانو اپنی زندگی بھی بہت کچھ سانو کتاباں وغیرہ سانو گندارن کو اکیڈمی دی لائبریری انہوں نے دیتا ہے یہ میری خواہش ہے کہ انہوں دا جتنا بھی اثاثہ اگر تسی ساڑے سپرد کر دو جیسے باقاعدہ اس گندارن کو اکیڈمی دی لائبریری دے جیسے اس نو رکھ سی ہیں باقاعدہ اس انہوں دی ہر کتاب مینشن کر سی کہ سانو یہ استاد بشیر صاحب تحفہ ملا انہوں نے اس چو تو باقی اگر تسی ساڑی دیکھو کہ ساڑی اس ٹائم جڑی ویب سائٹ ہے گندارن کو بورڈ دی اس ویب سائٹ ہوتے ساری کتاباں پائی ہیں تقریباً 3000 کتاباں ساڑے کو لائبریری پائی ہیں وہ ساڑے باقاعدہ رجسٹر درج بھی ہوئی ہیں ایکسیشن رجسٹر درج بھی ہوئی ہیں تو اس علاوہ ہر کتاب نو سانے ویب سائٹ تے پائے ہیں یعنی کوئی بندہ بھی کوئی جاوے تو ویب سائٹ تے جاوے تو کوئی کلک کرے آثر دے حساب تے انہوں نے کتاب آئے سی تسی سبجیکٹ دے حساب تے جاؤ تارے کو کتاب سامنے سی ساڑی لائبریری دی یہ جڑی ایک ہوتا نا ایک تو ہوتا صرف گل کرنا کہ جی ہے تسی ہوں بھی اگر آپ کی کوئی نیٹ ہے کڈو تسی بھی اس ویب سائٹ جا کے لائبریری وال جاؤ تو تمہیں ساری کتاب مل جسن یہ سانو اللہ شکر ہے ساڑے تے لوگوں نے بڑا ٹرسٹ کیتا ہے سانو ڈونیٹ کیتیاں لوگوں نے کتاباں سانو اجاز رحیم صاحب نے بھی کتاباں دیتیاں نے جڑے اس طرح دے بڑے ماشاء
تو نام سنو اسی چیف سیکرٹری بھی رہے کیبنٹ سیکرٹری بھی رہے اس طرح اور مختلف لوگوں نے سانوں دیتی ہیں اپنی کتاباں دیتی ہیں ہوں پچھلے دن سانوں تقریباً 400 کتاباں مردان دی ایک بیوروکریٹ ہے انہوں دی بیوہ نے سانوں کتاباں دیتی ہیں تحفتاً دیتی ہیں ساری کتاباں سارے انہوں نے باقاعدہ خط لکھ کے سارے انہوں نے بھجوایا وہ ساری کتاباں کوئی بھی اگر آوے تو انشاءاللہ دیکھ سکتا ہے تو میری خواہش ہے کہ یہ جا سرمایہ ہے یہ محفوظ ہو جائے تاکہ یہ ضائع ہونے سے بکھرنے سے بچ جائے تو تھوڑے حضرات کا بہت بہت شکریہ تو پروگرام دی اس کامیابی دے ساری جی گندان اکیڈمی دی ٹیم ہے اویس تے انہوں نے جو باقی ساتھی انہوں نے پروگرام منعقد کیا تو میں اپنی بھن جی ساری پروگرام پہلی دفعہ تشریف لے ہیں پروفیسر رخسانہ سمن صاحب انہوں نے خیر لائیو کہنا تو اسی باقی یہ باب کا بھی مہمانان گرامی کا تھوڑا سب کا شکر گزار ہے بہت شکریہ ہاں یاداں کا سلسلہ آگے بدھانے جی سارے سعید پارس صاحب بھی موجود ہیں یہ سارے وہ دوست جنہوں کا انہوں نے پل پل گزرتا ہے بڑی خوبصورت گپ شپ لگتی سعید پارس صاحب نے میں گزارش کر سا کہ تشریف لے آؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر دی اجازت دینا حاضرین محترم السلام علیکم ماسٹر بشیر صاحب کا جس طرح ذکر ہوا ہے اور ندیم جان نے دسا اسی سارے اتھی بیٹھے ہیں اور سارے پروگرام بنایا کہ ماسٹر صاحب نے بیٹھ سی ماسٹر صاحب نے میری پہلی ملاقات بڑے عرصے کی گل ہے قصہ خانی دے پیچھے ساری دکان ہوتی میرے والد دی آرٹسٹ تھی تو میں وہ فوت ہونے سے بعد میں کام کرنا ہونا ہے ڈیزائننگ کا شام نو کس ٹائم نکلنا ہے تو اخبارات نظر پانے اسے دل دے رسالیاں تے اخباراں تے اس باہر ہی وہ قابلی تھانے سامنے وہ ان ہاکراں دی دکان آئی ہیں ایک دو دکان آئی ہیں ہاں جی تو اتھے میں آنا ہے تو اخباراں تے نظر پا لینا ہے رسالیاں تے اخباراں تے ماسٹر صاحب نے میری اتھے ملاقات ہوئی پہلی ملاقات بڑے عرصے کی گل ہے تو ماسٹر صاحب پہ اس سے پوچھتے کہ یار وہ آہنگ دا رسالہ تمہیں ملا ہے تو میں نے پتہ ہے کہ آہنگ دا رسالہ جڑا وہ ریڈیو دا رسالہ آیا تو میں نے کہ اے آدمی جڑا ہے اس دا ریڈیو نہ کوئی تعلق ہے چونکہ میرے بھی دلچسپی ہے میں بھی ابسین آرٹس کونسل کا ممبر آیا اور جتنے آدمی جڑے مشاغل ہے اسے حصہ لینا ہے تو میں ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ جی تھوڑا کوئی تعلق ہے اس نال کہندے یار میں ریڈیو نال آنا جانا وا تو آہنگ دا رسالہ انہوں نے دے دینا وا کہ وہ اگر کوئی لائے خریدے تو انہیں سے لے لیا کرے میں نے کہا اچھا پھر اور ذکر ہوا ادیبہ دا شاعرہ دا میں نے کہا میرے والد بھی اس طرح دوست ہے خاطر غزنوی فاروق بخاری محسن سان رضا ہمدانی قتیل شفائی وہ بڑا ذکر ہوتا ہے تو اخبار جہاں لے کے پڑھ دے تو میں نے کہا آج کل اچھے لوگ نہیں گئے بس جھوٹ ہے فریب ہے دھوکہ ہے تو اسی میں اندازہ ہوا کہ یہ آدمی بہت ہی اچھا آدمی ہے اسے خیالات بہت اچھے میں نے کہا ماسٹر صاحب میں ماسٹر نہیں پتا کہ ماسٹر ہے میں نے کہا تسی کیا کام کر دو کہنا میں پڑھانا ہوں میں نے کہا اچھا میں نے کہا یہ تو استاد ہے تو معلم ہے یہ تو معلم اخلاق ہے اس میں تو خدا نے سیٹ ہی عجب دیتی ہے بہرحال وقت اسی بات میری جتنی بھی تنظیمیں یاد بھی انہوں نے کہا ماسٹر صاحب نے میں دیکھنا ہے ماسٹر صاحب اس طرح آیا کہ صافیاں تے شاعراں تے ادیباں دے درمیان جس طرح پھلن تے ماسٹر صاحب ایک ڈوری ہے ماسٹر صاحب ایک تاگا ہے سارے انہوں پہ روندہ آیا کئی دفعہ اس طرح آیا سنڈیکیٹ آف رائٹرز سے کہا کہ خاطر صاحب نے بڑھایا اسی بھی جانے ہیں ناصر صاحب بھی سارے دوست جانے تے وہ کہنے یار بشیر جان منو ذرا بتا کنوں کنوں یار بھجوانا ہے کارڈ بھجوانے تو ماسٹر صاحب یعنی خاطر غزنوی صاحب نے پورا جڑے نام انہوں نے یاد نہیں ہوتے نا ماسٹر صاحب وہ بھی انہوں نے بتا دے وہ خاطر صاحب وہ فلانا رہ گیا نے وہ فلانا رہ گیا نے اور میں انہوں بھی دے دے سا میں انہوں بھی پہنچا دے سا مطلب ہے کہ یہ بڑا بڑا کردار ہے تسی اگر ادب نو زندہ رکھ دیو تو تسی زندہ رہنے دے کر بڑا بڑا کریکٹر پہ کر دیو تو خاموش مجاہد آیا خاموش مجاہد آیا پر کسی نے پتہ ہی نہیں کہا کہ کیا پیا کرتا ہے تو ہر بندے نو اطلاع پہنچانا آیا کہ آج فلانی جگہ اجلاس ہے تو آنے آنا ہے یہ کرتا ہے تو انہاں والی گل کہ دو جڑے حریف ہوتے ہیں نا ایک دوے نال جنہاں دے مزاج نہیں ملتے
انہوں نے بھی ایک جگہ تے لے آندا، ایک پلیٹ فارم تے لے آندا. وجہ یہی پچھلے منو اطلاع کہ ملی ہے انہوں دی فوت ہونی کہ میں نے دیکھا فیس بک تے کہنے فوت ہو گیا ہے. تو میں بڑا خفا بیٹھ گیا، میں نے کہ چپ کر کے منو بیوی کہنی ہے کہ کی گل ہے تسی بڑے خفا ہو گئے ہو، چپ ہو گئے. میں نے کہ یار ماسٹر صاحب فوت ہو گئے. کہنی کیڑا ماسٹر صاحب؟ میں نے کہ ماسٹر بشیر صاحب. تصویر کے میں نے دسی ہے تو کہنی ہاں وہ بھی گلبار دے رہنے والی. انہوں نے کہنے یہ تو بڑے اچھے لوگ ہوں، یہ تو سارے بھین بھرا بڑے اچھے لوگ ہوں، بڑے نیک بخت ہوں. میں نے کہ انہوں دا بڑا ہے تو بہت ہی اچھا انسان ہے. تو میں انہوں تھوڑے جے ایک بول کہنا وا کہ اس تو ایک محبت کا اظہار ہے ساڑا، وہ ساڑی طرف ادار ہی ہوتا. اپنوں نے غم دیے تو مجھے یاد آ گیا، ایک اجنبی جو غیر تھا اور غم گسار تھا. اپنوں نے غم دیے، دنیا سمجھ رہی ہے جدا ہم سے ہو گیا. دنیا سمجھ رہی ہے جدا ہم سے ہو گیا، جدا ہم سے ہو گیا. نظروں سے دور جا کے بھی دل سے نہ جا سکا، ایک اجنبی جو غیر تھا اور غم گسار تھا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. بہت شکریہ جی سعید بھارت صاحب. ماشاء اللہ خوبصورت آواز، سر دی دنیا دے ماسٹر. اسی طرح سارے دوست اپنی یاداں شیئر کرتے رسن. گندھارا اینڈ کو بورڈ دے ایگزیکٹو ممبر سکندر حیات بھی میں گزارش کر سا کہ وہ بھی آ کے ماسٹر صاحب ایسے آتے ہیں یاداں سب دوستان دے نال، سب دوستان دے کول موجود ہیں کہ انسان کہڑی گل کرے تو کہڑی نہ کرے. جی سکندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اج ایک دکھ دی کڑی ساڑھے سے ایک غمناک کڑی ہے. اس طرح کہ جس شخصیت نہ سانیہ شام منانی ہے اج اسے تعزیتی پروگرام پہ منانے ہیں، اس سے بڑا دکھ ساڑھے سے کیا ہو سکتا ہے. استاد بشیر نال میرا تعارف کو اس طرح ہوا ہے کہ میں زور امان صاحب دے کالم پڑھنا آیا تو اتنے جو استاد بشیر کا ذکر ہوتا آیا، اور میرا بھی وہی ذہن چاہیا کہ جڑی گل وہ کرنا چاہتے ہوں تو استاد بشیر نے کردار بڑھایا ہے، وہ کردار دے وچ وہ گل کر دیں، حکومت کے خلاف جڑی گل بھی ہوئے تو وہ کر چھوڑ دیں. یعنی میرے ذہن بھی ہے کہ استاد بشیر ایک جس طرح وہ استاد رحم اس طرح ہو گیا تو اس طرح من کے ہوئے. تو وہ جس ٹائم کہ میرا ادبی حلقیاں دے وچ آنا جانا ہوا تو پتہ لگا کہ یہ ایک جیندی جاندی شخصیت ہے اور ایک خوبصورت ایک آجزانہ خوبصورت طبیعت کی شخصیت ہے کہ اس طرح محبت کرنا دل چاہتا ہے. اتنا زبردست انسان کہ اسے مطلب کہ کڑی کڑی جو صفات بیان کر سکتے ہیں. جس ٹائم کہ انہوں دی والدہ دی وفات ہوئی تو بڑے نڈال ہے، بڑے پریشان ہے. دوسرے دن زور امان صاحب دا کالم آیا کہ استاد بشیر دی کائنات اڑ گئی. تو اور تلے جس ٹائم انہیں لکھا ہے کہ استاد بشیر دی کائنات اسی والدہ ہی ہے، بس وہ اپنی والدہ نے محبت کر دے، انہوں والدہ بغیر کوئی نظر نہیں آتا ہے. اپنی والدہ دی خدمت کر دے، اپنی والدہ دے کنگھی کر دے، پیر دھون دے، سب کچھ کر دے، مطلب اپنی والدہ نال اٹیچ ہے، گپ شپ بھی اپنی والدہ نال لاندے، اور والدہ دی محبت دی وجہ سے اس نے شادی بھی نہیں کی تھی. یہ بڑی بڑی گل ہے کہ یار انہیں اپنا گھر بھی آباد نہیں کیا، صرف اپنی والدہ دی محبت دے وچ. تو اج اتنے ندیم صاحب نے بھی کیا ہے کہ جی بڑی عزت ملی ہے استاد بشیر نو، اور سب لوگ پہ کہتے ہیں کہ میں سمجھنا ہوں کہ یہ جتنی بھی عزت ملی ہے
جتنے بھی لوگ اسے داد پہ دینے ہیں یہ صرف اور صرف انہوں والدہ دی محبت دینا اللہ تعالیٰ نے عزت دیتی ہے. جتنے والدہ نے محبت کی تھی اگر والدہ کی محبت نال اویسکر نہیں بن سکتا ہے تو یقیناً والدہ کی محبت یہ جس طرح استاد بشیر بن گیا ہے. اور جتنے بھی ادبی ہلکے ہون جتنے لوگ بھی اس محبت کرتے ہون یہ میں سمجھنا ہوا کہ اسی اپنی والدہ کی محبت دے. میں پچھلے جس دن وفات ہوئی اس دن 8 دن پہلے میرا بیٹا گیا ہے ریڈیو پاکستان کسی کام سے. تو انہوں نے کیا اس کہ تو کون ہے؟ تو انہیں کہہ رہا میں سکندر کا بیٹا ہوں. یا وہ کہتا ہے یار وہ جو میں نے کیا تھا گپ اٹھا تھے میں نے گلے لایا میرے میٹھیاں لیتیاں یار میرے بیٹا نے جب میں نے کیا کہ یار وہ استاد بشیر وفات پاک رو بھی ہے. میں نے کہتے ہیں یار یہ تو والا اتنا مفتی انسان ہے کہ نہ من کو جانتا نہ کوئی خالی طرح نام لیتے ہوئے اتنا میں نے محبت نہ ملا ہوئے اتنا پیار ملے. تو سراپا محبت ہے. میں اس سے مغفرت سے دعا نہ کرنا ہوا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے مغفرت میں تو یہ دعا کر سا کہ اللہ تعالیٰ سے درجے بلند کرے اللہ تعالیٰ انہوں جنتی اعلیٰ مقام عطا فرماوے اس والدہ کی خدمت بجائے. السلام علیکم. بہت شکریہ سکندر. استاد بشیر کے بارے سب دوستوں نے پتہ ہو سی کہ وہ جتنے انویٹیشن کارڈ ہوندے آج سے پچھلے پتہ نہیں 40 سال یا 50 سال سے وہ اکٹھے کرتے رہے. میرا خیال ہے انہوں نے اس خزانے کاروں موجود ہو سن. اسی طرح بہت سارے رسالے کتاباں اخبار بھی انہوں نے کول موجود ہو سن. تو اسی واسطے ضیاء الدین صاحب نے کیا بھی ہے کہ اگر وہ گندارین کو بورڈ دے حوالے کر دیتے جمن تو ایک محفوظ ہو جسن. ایک دفعہ ادھر ہی بیٹھے ہیں اسی سلسلے سے انہوں نے جدو کیا نا کہ میرے کو تب آہنگ دا پتہ نہیں کہڑے زمانے کا رسالہ بھی آیا تھے یہ بھی کیا تو میں نے ایک شعر کیا میں نے کہا استاد جی من لگتا ہے کہ جانثار اختر نے تھوڑے سے کیا یا کہ یہ علم کا سودا یہ رسالے یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہیں. تو میں نے کہنا رفت کمی یہ کہ تیرا شعر ہے. میں نے کہا جی جانثار اختر نے کیا ہے. کہنا یہ تو بڑی زبردست گل ہے جانثار اختر شاعر ہے نا جی. کہنا ہے نا یہ تو منو ذرا لکھ دیں نا. میں نے کہنا تسی یاد کرو جی اور منو پتہ ہونا ہے میں جان کے کہنا ہے چلو تسی کہو ماسٹر صاحب یار یاد میں آدمی چھوڑ منو لکھ کے دے. وہ اسی چیز کہ خیر گپ شپ لگ جاتے جدو آتے پچھلے دنوں منو کہتے ہیں کہ میرے جتنے کالم لکھے گئے نا تو اس طرح کر کے انہوں نے سارے کالموں میرے سے لایا انہوں نے ان کو ٹرانسلیٹ کر دیا گندھارا ان کو بورڈ کی طرف انہیں چھپواؤ اپنے اخبار چھاپو. میں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی لے آؤ. تو وہ کہنا ہے جو ساڑا ان کو وان آندا وے اس کار چھاپو سارے کالم اردو ان کو ٹرانسفر کرو تو چھاپ دے رہو. تو بہت سارے چھپچے سن نہ بات ایک کتاب بانٹے سے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی لے آؤ. لیکن دیکھو وقت نے اس کا بھی موقع نہیں دیتا. ساڑھے اور دوستان نے بھی اس بارے اظہار خیال کرنا میں محمد نواز صابر نماز پہ پڑھ دن وسیم شاہ صاحب نے میں گزارش کر سا انہوں نے بھی انہوں نے بارش کو اپنے تاثرات بیان کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان. بے شک ہر انسان یا کوئی بھی شے وے مٹی جانے واپس. اج افسوس صرف اس گل کا ہو رہی ہے کہ جس شخص کے نال اسی کچھ دن پہلے تو اس طرح جگہ تے بیٹھ کے گپ شپ بھی لگانے یا سننے بھی آئے ہیں انہوں دی شخصیت دے بہت سارے حوالے بہت ساری گلاں ہو چکی ہیں اور یقیناً ہونے لیاں بھی. اور انہیں دی شخصیت دے جتنے بھی پہلو میں صرف ایک دو حوالے ایک تو انہیں یا شادی نہ کرنا اپنی والدہ دے حوالے نال کہ میں اس خاطر شادی نہیں کی تھی کہ والدہ دی خدمت سے محروم نہ رہوں. یہ وہ مقام ہے کہ اسے ہی اپوزٹ اگر سی دیکھنے تو گلبہار دے وچ ایک بدبخت نے اپنی والدہ نو کار سے نکالا ہے. بوڑھی عورت کار سی باہر لٹا دیتا. لوگوں نے اس بیچاری دی بہت ہیلپ کی تھی لیکن ایجڈ خاتون آئی بوڑھی خاتون آئی بیمار بھی آئی اگلے دن فوت ہو گئی. تو تسی موازنہ کرو ایک ایسا انسان کہ جڑا ساری عمر شادی محض اس خاطر نہ کرے کہ میں اپنی والدہ دی خدمت سے محروم نہ ہو جاؤں اسی کوئی کمی کوتاہی نہ ہوئے. اور دوسری طرف ایک بدبختی بھی ساڑھے کو مثال ہے. بہرحال استاد بشیر دا 2008 تو کونتا سی کالمہ ذکر سننے ہیں. اب اسین آرٹس کونسل نے ایک محفل سے جائیے ممتاز علی خان ایک سینئر ایکٹر ہے انہوں نے ظہور آوان صاحب دے حوالے نال انہوں نے خدمات دے اعتراف نظیر تبسم صاحب اس تقریب دے میزبان ہے. اس استاد بشیر نو بلایا گیا جب خود اسٹیج تے تے پھلا گلدستہ پیش کیتا گیا تب منو پتہ لگا کہ اچھا یہ محض ایک خاموش اور سائلنٹ کردار نہیں ہے بلکہ ایک چلتا پھرتا انسان ہے. انہاں ساڑی وابستگی ملاقات دے دو ہی پلیٹ فارم ہے. ایک اور ساڑا کار جڑا جتھے اسی رہنے ہیں گلبہار تے یا ساڑا یہ کار گندارا ان کو بورڈ یا علمی ادبی جڑیاں دیگر محفلیں ہوتی ہیں. اور انہاں دے وچ جو صفات یقین کرو اسی کچھ دیر دا اس پروگرام دے وچ احاطہ نہیں کر سکتے ہیں قطعاً نہیں کر سکتے ہیں.
آصف خان باغی شہید ایک دن اس طرح کہ قبرستان گیا تو قبرکن نو کیا اس کہ یار تھوڑی جگہ ساڑھے سے بھی رہنے دو نا. اگلے دن وہ شہید ہو گیا. میں نے کسی جگہ تے پڑھایا, اللہ بہتر جان رہا ہے, میں شاید ایک شور نہیں گا, کہ مرنے سے پہلے انسان نو کہیں نہ کہیں کوئی آگاہی ہو جاندی ہے, لیکن اللہ دا امر ایک قطن نہیں گا کہ وہ آپ کی حرکت, آپ کی گفتگو, آپ کے طرز عمل سی کسی بھی حوالے لیک آؤٹ کر سکے. یعنی میں ایک کہنا چاہ رہا کہ کچھ آگاہی سی ہو جاندی انسان نو, لیکن وہ اللہ دے امر ایسا ہے کہ وہ شو نہیں کر سکتا. اسی کمرے بیٹھ کے ساڈے نال آخری جڑی نشست ہوئی اور جس ویڈیو گندارہ ان کو بورڈ نے اگے تیار کر کے پاس کی ہے, اور جس چو انہوں نے اپنا کلام سنایا ہے, تو اس دن بھی میں نال بیٹھا ہاں. میں نے کہ اللہ زندگی دے انہیں تے اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھو انسان نو کہیں نہ کہیں ایک منٹ پہلے, ایک گھنٹہ پہلے, ایک دن, ایک ہفتہ, ایک مہینہ, ایک سال پہلے کسی بھی وقت آگاہی ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں درجات بلند کرے. اج سانو بالکل اے یقین کرو کہ اے ایسی شخصیت دا انتقال کہ اج یقین نہیں ہوتا کہ اسی انہاں دا کسی تعزیت دے وچ بیٹھے ہیں. اور اسی تھوڑے ہیں اس وقت یہ ضروری نہیں گا کہ سانو ہی محبت آئی اور لوگوں محبت نہیں آئی. بہت سارے لوگوں محبت آئی انہوں نے, لیکن انہوں دی اس وقت مجبوری ہو سی کہ تھے موجود نہیں گئے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں درجات بلند کرے. السلام علیکم. مشاعر آیا تو کچھ شاعر ساڈے ذرا لیٹ آئے, اسی ادھر بیٹھے ہیں تو دوست بور ہوندے پئے تو میں تھوڑا جہا گنگنانا شروع کر دیتا ہے. ایک آدھ گانا میں نے گایا, اس کے بعد میں نے کہا ماسٹر صاحب ہوں تسی بھی سنا سو. ماسٹر صاحب نے جڑا گانا سنایا انہوں دی زندگی دا میرا خیال آخری گانا ہے, جس کا وہی ذکر انہوں نے بار بار کیا ہے. تو ایک عجیب جی ایک تاثر جو ہے کہ وہ پہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا چھوڑ چلے جائیں گے, تو پیچھے سے وسیم شاہد صاحب نال بیٹھے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہوں زندگی دے. اللہ تعالیٰ وہ سارے سب کچھ ریکارڈنگ ہوئی ہے, چونکہ ہاں نال آخر تو بات نال ساز تو اس سے سارے ہنسنے ہیں. کہتے ہیں یہی تو اصل چیز ہے نا, تو سنو تو صحیح نا. دوبارہ سے کہتے ہیں دوبارہ سے وسیم شاہد صاحب کی آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں زندگی دے. تو پھر تو اپنا وہی سناتے ہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے, دنیا میں چھوڑ جائیں گے ہم وہ نشانیاں, بن جائیں گی جو پیار کی میٹھی کہانیاں. دنیا میں چھوڑ جائیں گے ہم وہ نشانیاں, بن جائیں گی جو پیار کی میٹھی کہانیاں. ہم تم یہاں رہیں نہ رہیں اس کا غم نہیں. مشتاق بخاری صاحب بھی ساڈے نال موجود ہیں. میں گزارش کرساں انہوں دے کول بھی بڑا یاداں دا ذخیرہ ہوئے. وہ بھی ساڑے انہاں ساتھیاں چوں جڑے کہ استاد بشیر دے نال اکثر جگہ تے انہاں دی ملاقات رہندی. اس وقت ساڈے نال خوش قسمتی نال موجود ہیں. میں گزارش کرنا بخاری صاحب تشریف لے آؤ. السلام علیکم. میرے شاہ جی پروفیسر ناصر علی سید صاحب, پروفیسر سامور صاحب, اقبال سکندر صاحب, پروفیسر رخسانہ صاحب, مینو حکم دیتا گیا کہ تسی بھی استاد بشیر دے بارے چ کوئی گل کرو. ہمدرد دے نال بھی انہوں نے تعلق ہے. میں سب تو پہلے معافی چاہنا, میری ان کو دے وچ پہلی ایڈریس سے پہلا گلان جڑی میں کرنا میرے اردو چ اگر تھوڑی بہت ہے تو یا کچھ کسر رہ جاوے تو میں نے معاف کرنا. استاد بشیر, ماسٹر صوفی بشیر اور صوفی بشیر, ماسٹر بشیر, یہ 3-4 نام سنے ہیں. میں بشیر صاحب نو مرحوم نو سارے تو پہلے ماسٹر بشیر دے حیثیت نال جانتے ہیں.
وہ ایک سکول استاد ہے کسی مڈل سکول تے میں اس وقت 80 دی دہائی دی آخر دے سال میں ایک چھوٹا جہا افسر ہے ایجوکیشن اسی انسپیکشن واسطے گئے ہیں تے اتھے انہاں نال تعارف ہویا اور تعلق چھوٹا موٹ زیادہ تعلق نہیں ہے یہ بعد ہو کے بنایا لیکن وہ مینوں جان دے کم از کم سلام دعا ہے تے میں 3 نام انہوں نے لیتے ہیں ماسٹر بشیر استاد بشیر صوفی بشیر لیکن میں انہوں نے بابا جی بشیر کہساں یہ کیوں بابا جی کیوں یہ میں بعد عرض کرساں مختصر میں عرض کرساں لیکن صوفی بشیر یا بابا جی بشیر میرے یہ ہمدرد باقاعدگی نال آندے اور کوئی انہوں دی اتھے ڈیوٹی نہیں بعض اوقات وہ پریس ریلیز لے جاندے یا دعوتی کارڈ کسی نے دے دیں تے اتھے انہوں دا ایک ہی کام ہے کہ وہ رجسٹر تے اراکین شورا دے دستخط لیندے ہوندے تے وہ جس وقت آ جاندے یا اسی دیکھ لیندے آؤ جی دستخط کرو تو میں دستخط کر کے کہنا ہے کہ کڈو پیسے کڈو پیسے کس چیز دے جی ٹی اے ڈی اے دیو نا جی ٹی اے ڈی اے یہ تو انہوں نے پتہ ہے کہ افسر لوگ دستخط کر دیں بیلتے تو ٹی اے ڈی اے لین دیں وہ چھوڑو سر جی پیسے نہیں چھوڑو سر جی کہنے دے مینوں تے اللہ بخشے وہ انہوں نے ایک حیثیت دی نال میں جاندا کہ وہ ہساندے تے ہسدے سارے تو پہلے تو ڈاکٹر صلاح الدین صاحب مرحوم اللہ انہوں نے بخشے ساڑھے ہمدرد دے جڑے وہ ہے جی حاجی اسلم صاحب وہ 2 بندے تے تیسرا میں ہوندا ہے تے ساڑی گپ شروع ہو جاندی گپ کی ہوندی ہنسی ہوندی تے اے بالکل آخری میٹنگ جڑی انہوں نے ہمدرد دے اٹینڈ کیتی اس تے پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب ساڑے سپیکر ہیں وہ آئے تے میری ایک چھیڑ ہی ہے نا نام کوئی بھی دوست اکٹھے ہوندے تے میں انہوں نے کہنا ہے کہ جی صوفی صاحب وہ فون والی گل سناؤ نا وہ کیڑی جی فون والی کیڑی گل ہے وہ جی جیڑی تانوں کال آئی سی وہ کال سناؤ وہ پھر بجائے اس دے کہ تھوڑا جہا شرماندے ہے تو پھر وہ سناندے ہے جی وہ کال مینوں آئی ہے پھر وہ بھی ہسدے ہے تو اسی بھی ہسدے ہیں تو وہ سنی ہوگی آپ نے آپ تو آتے ہیں ہمدرد میں تو ان کا کام ہنسانا تھا کم از کم میں تو ہمدرد میں تو بس یہ بات ہوتی تھی کہ ہم جب بھی ہوتے تھے اکٹھے دوست 2-4 اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ سب ان کے ساتھ ان کی اس طرح فرینکنس تھی یا یہی ہنسی تھا یہی مذاق تھا کہ وہ سارے آ جاتے تھے ہاں جی آج تو جی کوئی فنکشن یا کوئی چیز تقسیم ہوتی تو ہم کہتے ہیں استاد بشیر کی شادی ہے صوفی صاحب کی شادی ہے تو وہ اس پر بھی ہنستے تھے انہوں نے ایک اور خوبی ساڑھے ہمدرد 2 حصے ہوندے ہیں ایک ہمدرد نونیال اسمبلی اور ایک ہمدرد شورا ہمدرد شورا میں تو اراکین آتے ہیں اور مبصرین ہوتے ہیں کچھ صوفی صاحب وہاں بھی باقاعدگی سے آتے تھے اور وہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ حاضری بھی لگواتے تھے ہماری اور بھی جو کام ان کے حوالے ہوتے تھے ہمدرد نونیال اسمبلی صرف بچوں کی اسمبلی ہوندی تو وہ اتفاق نہ اس چیف گیسٹ ہوندا تے ایک میزبان ہوندا تے باقی بچے ہوندے یا کوئی چند ایک استاد آ جاندے انہوں تے وہ چونکہ اتفاق نہ میرے حوالے وہ چیف گیسٹ کا انتظام کرنا یا سپیکر ایک بچہ ہوندا اس دے واسطے لکھنا کمپیئرنگ تے وہ چونکہ مینوں جانا پیندا ہے خواہ مخواہ تے استاد بشیر اتھے بھی ضرور آندے
ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਗਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਚੂँਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਡਿਊਟੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਅਦੀਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ, اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ بابا کہتے ہیں، اور اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بابا کوئی انہوں دا کوئی بزرگ، کوئی ولی اللہ ٹائپ یا کوئی بزرگ پیر صاحب ہے انہوں دے بابا۔ تو انہوں کو کسی نے پوچھا کہ جی یہ بابا تہاڈا کون ہے، بابے کون ہوندے نے، کوئی بزرگ ہے، کوئی اس طرح سوال کیتا، کوئی پیر صاحب ہیں تہاڈے؟ کہا جی نہیں جی یہ تو انہوں نے مثال دیتی، ایک بابا تو میری پوتی ہے اپنی، وہ کس طرح بابا میری کہ وہ جی پوسٹ مین آندا ہے گرمیاں چ ڈاک دینے آندا ہے، تو وہ سخت گرمیاں چ آندا ہے، تو میری پوتی اس واسطے شربت بڑھا کے بوتل چ رکھتی تے رکھ چھوڑ دی، تو وہ آ کے پیندے ہے۔ تو اس نے ایک دن لکھا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے جڑا میں نے پانی پلا دینا سخت میں گرمی چ آنا۔ وہ میرا بابا ایک اور پروفیسر تھا، انہوں نے مثال دیتی کہ پروفیسر صاحب ایک بچہ ہے غریب میرا گوانڈی ہے، اس نے میں کہا کہ جی میں ٹیوشن پڑھنا چاہتا لیکن میرے کو پیسے نہیں، تو میری ذرا سفارش کر دے۔ وہ پروفیسر صاحب انہوں نے پڑھا دیں تھے، کہنا میں انہوں نے لے گیا، تو میں آخیا جی یہ غریب بچہ ہے تو اس کو تسی ذرا ٹیوشن پڑھا دیں۔ کہ جی کس چیز کی فیس کتنی ہے؟ تو فیس سے رعایت کرو۔ تو انہوں نے کہا جی فیس کوئی فیس نہیں ہے۔ کہ نہیں فیس تو تھوڑی ہوندی، کہنا نہیں میں نے تو گورنمنٹ دین دی فیس، اس چیز کی فیس میں نے گورنمنٹ دے چھوڑ دی، تو اتنے تو میں بچے نو مفت پڑھانا۔ تو وہ کہندے کہ ایک او بابا اس ٹائپ کے او میرے بابے نے جڑے لوگوں سے آسانیاں بانٹتے ہیں، جو لوگوں میں آسانیاں بانٹتے ہیں، جو لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ استاد بشیر، صوفی بشیر میرے بابا جی ہیں اور ہم سب کے بابا جی ہیں۔ میں نے اپنے شاہ جی کالم تے انہوں دا کالم چھپیا، کمنٹس میں لکھیا کہ جنتی انسان ہے اور وہ یقیناً جنتی ہے۔ او بابا جی ہے جنہاں دے بارے چ اسی سوچتے ہیں کہ شاید ساڑے نجات دا رستہ یا وہ ساڑی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت کرے۔ بہت شکریہ۔ مشتاق بخاری صاحب بہت شکریہ، آپ یہاں یادداشتیں شیئر کرتے پے۔ منظوم ساڑھے کچھ دوستوں نے لکھا ہے استاد بشیر دے بارے۔ میں نسیم سحر صاحب نے گزارش کر سا کہ وہ اپنا منظوم کلام پیش کرن استاد بشیر دے حوالے نال۔ نسیم سحر ان کو زبان دے سینئر شاعر، حرفی گو شاعر۔ جناب صدر کی اجازت ہے منظوم پیش کرنا جی۔ نظم دا عنوان ہے افکار پریشان۔ تیریاں یاداں آندیاں رسن، تیریاں یاداں آندیاں رسن، میرا دل تڑفاندیاں رسن، تیریاں یاداں آندیاں رسن، میرا دل تڑفاندیاں رسن، ساواں نوں گھبرا کے اندروں، ساواں نوں گھبرا کے اندروں راتاں نوں جگاندیاں رسن، ساواں نوں گھبرا کے اندروں راتاں نوں جگاندیاں رسن، اور جتنا رواں اتنا گھاٹے، جتنا رواں اتنا گھاٹے، دل تے میرے غم دا پھٹے، جتنا رواں
उतना काटे दिल ते मेरे गम दा फाटे ओ हिनको दे गुलजारां विचों हिनको दे गुलजारां विचों वसदे लाला ज़ारां विचों हिनको दे गुलजारां विचों वसदे लाला ज़ारां विचों बुलबुल उड़ गई यारां विचों हिनको दे गुलजारां विचों वसदे लाला ज़ारां विचों बुलबुल उड़ गई यारां विचों लैके रंग बहारां विचों लैके रंग बहारां विचों देवे कौन दिलासे तस जा देवे कौन दिलासे तस जा छोड़े ही रोने वासे तस जा और किस तरह दिल नू सब्र आवे नासिर साहब किस तरह दिल नू सब्र आवे सामने तेरी कब्र आवे किस तरह दिल नू सब्र आवे सामने तेरी कब्र आवे और मुँह वल फट के जिगर आवे मुँह वल फट के जिगर आवे जदों तेरी फिक्र आवे मुँह वल फट के जिगर आवे जदों तेरी फिक्र आवे लाए तेरी याद ने बूटे लाए तेरी याद ने बूटे फिक्रां दे विच खावन झूटे लाए तेरी याद ने बूटे फिक्रां दे विच खावन झूठे 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 और तेरे हरफ परोते हुए तेरे हरफ परोते हुए शबनम दे विच धोते हुए तेरे हरफ परोते हुए शबनम दे विच धोते हुए मेहरबानी सर अज वो टोटे टोटे हुए तेरे हरफ परोते हुए शबनम दे विच धोते हुए अज वो टोटे टोटे हुए और दिल दे जख्म मोटे हुए दिल दे जख्म मोटे हुए और कौन अजलदा रस्ता मलदा कौन अजलदा रस्ता मलदा आखिरी वक्त किस तरह टलदा कौन अजलदा रस्ता मलदा आखिरी वक्त किस तरह टलदा शुक्रिया बहुत शुक्रिया नसीम निसार साहब एक और मैं तुहानू थोड़ा जिहा एक रूटीन बता दा जी डेली की साड़ी इधर होंगी साड़ी इस नशिश के आखिर ते जदों कि देखने हैं तो साढ़े दोस्त खादिम इब्राहिम साहब इतने मौजूद हैं मास्टर साहब जाके उन्होंने नाल ही जाते वो उन्होंने बाकायदा उन्होंने घर पहुँचा के आते उन्होंने गड्डी मैं देखने थे अगे अगे बैठे होंगे एक दफ़ा मैं भी बैठ गया तो पीछे बैठे तो मैंने कहा मास्टर साहब मैं आगे इसी से बैठा हूँ कि पीछे मैं डर लगता है पीछे कोई जिन भूत होंगे बस मास्टर साहब इस गल तो बड़े गुस्सा होंगे उन्होंने कहते यार बस तू गड्डी ना ही बैठ दो तो अच्छा है जी गल्ला किसी से करना है मैं कहा जी मैं ऐसी खतरा के बैठना तुम पीछे बैठे हो अगले दिन देखा जिस टाइम मैं तेरे रहता हूँ अगली नशिश से तो मास्टर साहब अगे बैठे पीछे नहीं बैठे बात खादिम इब्राहिम साहब की मेहरबानी है वो जाने दफ़ा देख दिन साढ़े जोड़े साथी ने जिधर पहुँचाना होंगे साढ़े नाल मौजूद मैं गुजारिश कर डॉक्टर खादिम इब्राहिम साहब तशरीफ लियाओ उन्होंने बारे तुसी भी अपने तासुरात बड़े अच्छे इनको उर्दू के शायर भी खादिम इब्राहिम साहब जी शुक्रिया नदीम साहब अवैस मेरे को आए उन्होंने कहा तुसी भी अपनी दो चार गल्लां करो मैंने यार मैं इस काबिल नहीं हाँ कि मैं गल कर सकां मेरी आवाज़ रोंदी जंदी है रोना आ जाता मनो मतलब वो इतने प्यार करते मैंने अपना नाम नहीं लिखाया नदीम साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने इनवाइट किया है वो एक मैं समझना कि फरिश्ता नहीं है फरिश्ते सिवत के इंसान है ये तो मेरे को उन्होंने खराज तहसीन पेश करने वैसे अल्फाज है ही नहीं है हर बंदा जड़े भी इतने बैठे हैं हर कोई ये दावा करता है हर कोई ये समझता है कि वो सारे से ज़्यादा मेरे नाल प्यार कर दे सारे से ज़्यादा मेरे नाल मुहब्बत कर दे तो ये उसकी मुहब्बत का इजहार है कि हर मेरे समेत हर बंदा इस दावा कर दे तो करदा आया तो करदा रहा कि यार सारे से ज़्यादा बशीर साहब मेरे नाल मुहब्बत कर दे तो इस सिलसिले में उसके कोल बहुत सारे दलाइल भी हो सन बहुत ज़बरदस्त इंसान है बेज़रर इंसान है किसी ने तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकते तो उन्होंने जड़ी मुहब्बत या कदी कदी घर भी आ जाते थोड़ी देर वास्ते बैठ भी जाते नाल लियाना ले जाना उन्होंने नाल लगा रहा तो आई एम सॉरी मैं मज़ीद नहीं कुछ बयान कर सकता सॉरी मतलब मैं दुख होंगे मैं तकलीफ होती है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब थोड़ी मुहब्बतां दा बहुत शुक्रिया पिछले एक अरसे से साढ़े नाल साढ़े साथी
بڑا محبت کرنے والے. جی بخاری صاحب جی 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 مسعود بخاری صاحب ساڈے نال موجود ہیں جڑے کہ زیادہ تر انہاں دے نال ماسٹر صاحب دی بڑی مزے دی گپ شپ جاری رہندی تھے. نشست شروع ہونے سے پہلے بھی تے آخر تے بھی. جی سید مسعود شاہ بخاری. جناب سرکار تھوڑی اجازت نال عرض کرنا کہ ایک مشہور محاورہ ہے کسی آدمی نے کیا ہے کہ یار میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے دوستان دے ہوتے کوئی مقدمہ دائر کر دوں کم از کم تاریخ تے ملاقات ہویا کر سی تے منو گندارا ان کو بورڈ آندے زیادہ دیر نہیں ہوئی. ایک زبردست کشش یہ ہوئے ہے کہ اقبال سکندر میرا بچپن دا دوست بھی ہے, میرا فیڈرل گورنمنٹ دا ساتھی بھی ہے, اور آج کل میرا رشتہ دار بھی ہے. تے اس نو ملنے سے ایک بہانہ آیا کہ اتنے میں آیا. استاد بشیر دے چہرے دے کار ایک خاص گلو آئی, بہت زبردست ایک نورانی شکل آئی, اور میں نے وہ اظہار بھی کیتا ہے کئی دفعہ سارے دوستان برخورداران پتہ ہے کہ استاد جی تسی منو بہت اچھے لگتے ہو, پتہ نہیں کہ گل ہے میں نیازمند ہونا چاہنا تھوڑا. تے وہ ہس کے مسکرا کے اس طرح جنب جاندے, اور میں کدی ایک دفعہ انہوں سے پوچھا بھی ہے کہ تو نے شادی کیوں نہیں کی تھی, تے انہوں دا جواب کچھ اس قسم دا ہے جڑا میں اج سارے اپنے دوستوں کو کہنا کہ میں تھوڑے نال نفرت کرنا, اللہ تھانوں میرا نال پیار نہ کراوے تے منو تھوڑے اتنے عاشق نہ کرے, کیونکہ میں جس نال پیار کرنا اس وہ اللہ نو پیارا ہو جاتا ہے. یہ استاد بشیر دے نال محبت دا ایک آخری جملہ ہے جڑا میں نے کیا ہے, اور میں یقیناً اس جیسے بہت دعا گو ہاں. وہ بہت ہی معصوم شخصیت ہے, بہت ہی معصوم شخصیت ہے, اور محبت کرنے والی اجے ہی نہیں جڑی کہ بول کے لوگوں کو کہے کہ میں تیرے نال محبت کرنا, اس دے چہرے دے تاثر کہندے ہاں بھائی میں تیرے نال محبت کرنا. بہت شکریہ. بہت شکریہ بخاری صاحب. سید مسعود شاہ بخاری صاحب اتنے موجود ہیں. ساڑھے ماسٹر بشیر صاحب دے بھرا بھی اتنے موجود ہیں نثار صاحب. میں انہوں نے گزارش کرسا کہ تشریف لے آؤ جی. نثار صاحب ہوں میرے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی, اتنا کچھ کیا گیا استاد بشیر کے بارے کہ میرے کو کوئی الفاظ نہیں گئے. الحکم اللہ الحکم اللہ. میں ہوں آمین آمین. میں اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں کر سکنا, میں بڑا کم علم آدمی ہوں. ایک شعر میں نظر کرنا سامعین دی, شکیل بدرینو کا ایک شعر ہے, اردو شعر ہے, افسوس ہے وہ کہتے ہیں کہ جن کو اٹھنا ہو وہ چپکے سے اٹھ جاتے ہیں شکیل, جن کو اٹھنا ہو وہ چپکے سے اٹھ جاتے ہیں شکیل, بعد ان کے بسوں میں گریا سہی ماتم سہی. میں بڑا مشکور ہاں جی انہاں محبتاں دا جڑیاں میرے بھرا نوں ملیاں نے, اور یہ محبتاں یہ چاہتاں اللہ سدا سلامت رکھے. میں ہی دعا کر سکنا. تھینک یو جی. آمین. بہت شکریہ جی. تھوڑا دکھ اسی بھی سمجھ سکنے ہاں, کیونکہ وہ بھی ساڑھے واسطے بھی اتنے ہی ساڑھے دل چ واسطے جتنے تھوڑے. پروفیسر سعید صاحب بھی انہوں نے ایک بھرا اتنے ساڑھے نال موجود ہیں, میں انہوں نے بھی گزارش کر سا. السلام علیکم جی. بس میں کی کہہ سا جی وہ کہ کس قسم کے انسان ہے, انہیں دا ہر وقت ہر لمحہ اس طرح گزرے جس طرح کی
بغیر کسی تکلیف دے بغیر کسی ضرر دے وہ ساڑے نال صبح و شام گزار دے. انہاں دی بڑیاں گلاں میرے وڈے بھراواں نوں بھی پتہ ہے لیکن کچھ میں نے بھی دیکھیاں کہ روزانہ صبح وہ اپنی والدہ دے منہ ہاتھ دھواندے. ایک ہاتھی ٹاول پکڑا ہوا دوسرے ہاتھی لوٹا پکڑا ہوا تے وہ منہ ہاتھ دھوا کے باقاعدہ تولیہ انہاں نوں صاف کر دے, انہاں دا منہ خوش کر دے تے وقت وہ انہاں نوں ناشتہ کرا دے. بس اسی دا اس طرح لگتا ہے جس طرح ساڑا کار اجڑ گیا ہے. بہت زیادہ دکھ ہے جی. تھینک یو. اللہ تعالیٰ تھوڑا دونوں دل کا صبر دے. بہت شکریہ پروفیسر سعید صاحب. میں اسٹیج کی طرف آنا ہوا ساڑھے گندارین کو بورڈ دے ایگزیکٹو ممبر صوفی دانشور اقبال سکندر صاحب بھی تھے موجود ہیں جنہوں کے نال اسی دیکھنے ہیں کہ بڑی محبت والی ایک نوک جھونک جی ہوندی استاد بشیر دے نال انہاں دی. میں ساڑھے اج دے مہمان اعزاز اقبال سکندر صاحب نے گزارش کر ساں کہ وہ بھی اس سلسلے چ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدارت اجازت. موت تا برحق کے سارے نے چلا جانا ہے لیکن بعضی لوگوں کا جانا جڑا ہے انہیں دوستوں سے اور اس دے لوائقین سے بڑا اندوناک ہوتا ہے. خاص کر ساڑھے سے اس سے اندوناک ہے صاحب صدارت سے پروفیسر حسام سے کہ وہ ساڑھے محفل لے کر ہر وقت موجود ہوں. اور سچی گل کہاں کہ انہوں کی شخصیت دے جس پہلو نے منو متاثر کیتا ہے کہ جس وقت وہ محفل آ جاندے ساڑھے چہرے دے مسکراہٹ تے ساڑھے دل دے کر تمانیت. اور اس دے بعد جڑا ایک دور شروع ہوندا سی گپ شپ دا اور انہاں دی موجودگی دا. اور سچی گل کہاں وہ آپ تو کہندے کہ مطلب میں نہ شاعر ہاں تے نہ ادیب ہاں خادم ادب ہاں لیکن سچی گل ہے کہ وہ جو گفتگو کر دے کسی سنجیدہ موضوع تے تو انہاں دا ہر لحاظ دے نال طرز فکر احساس فکر جمالیاتی ذوق اور انہاں دا علمی اور یہ معلوماتی حوالے دے نال وہ بہت زیادہ بہت کچھ جان دے. اور میریاں یاداں صاحب صدارت دیاں پروفیسر حسام مر دیاں چونکہ مشترکن تو میں صرف اس سے گل ختم کر ساں کہ اللہ اس جہان درجات بلند کرے جتنے تک اللہ ساری زندگی باقی ہے کیونکہ موت تو برحق چیز ہے نا کہ یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس. یوں بنی ہیں رگیں جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس. سب تماشا ایک کن ختم شد کہہ دیا اس نے بس اور بس. اے عمار اقبال ایک نیا شاعر ہے اس کا بڑا اچھا اس نے بیان کیا ہے. ہاں تو ساڑیاں یادہ مشترکن اس نے میں تکرار کرنے کی صاحب صدارت گل کر سن مہمان اعزاز حسام مر صاحب چونکہ یہ محفل سجاندے اور ان صاحب صدارت پروفیسر حسام مر دے توسط نہ دی 2010 میری انہوں دے نال ملاقات ہوئی ہے. اور پھر میں انہوں شام مطلب راتی 2 بجے انہوں دے کار سی اس محفل سی انہوں دے کار سی انہوں کار تو کل چھوڑنے بھی میں جانا ہونا ہے. تو رستے کر گپ شپ ہوندی انہوں دے اپنے جڑے اندر دی ایک تنہائی ہے انہوں دا اظہار وہ بہت کم کر دے کیونکہ اس نے اپنی تنہائی نو جذب کر لیتا ہے اپنے اندر. اور اس تنہائی نے اس نے اتنا شائستہ انسان بڑھا لیتا ہے. تو میں سب سے دعا کر ساں کہ جسے تو کل اسی جیندے ہاں اسی انہوں یاد کرنے 2-3 کالم تے لکھ چکے نہ انہوں نے آج دے کر تو انہیں پڑھے سن صاحب صدارت لکھ چکے نہ اپنا حق ادا کل دا کالم دا بہت ہی اندوناک سی جڑا انہوں نے لکھا ہے آج دے کر. ایک حسین
نظم تھے استاد بشیر، ایک حسین نظم تھے استاد بشیر. ساڑھے ایک دوست نے رونق بزم تھے استاد، رونق بزم تھے استاد بشیر. یہ ساڑھے ایک دوست عتیق الرحمان انجینئر نے شیئر کیا. وہ بھی انہوں دے نال محفل دے کر ہوندے. تو بس میں اس تے اکتفا کرنا اور بس یادہ شیئر کرنی آئی ہیں اور سارے کر رہے ہیں. اور خدا انہوں دے کار والے نے بھی صبر جمیل انہوں نے پائیاں نو دے یار. آمین آمین الہی آمین. ساڑھے ایک معزز مہمان ساڑھی پرجائی میں گزارش کرسا ساڑھی مہمان اعزاز پروفیسر رخسانہ سمن صاحبہ نو کہ وہ بھی اپنے خیالات اظہار کریں. جی السلام علیکم. یہ استاد بشیر صاحب سے میرا ذاتی طور پر کبھی جو ہے وہ نہ ملاقات ہوئی نہ کوئی ایسا تعارف تھا. حسام صاحب کے توسط سے ہی مجھے کافی انہوں نے مطلب جب ان کی فوتگی کی خبر آئی تو ہم ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر ایک سلسلہ شروع ہوا استاد بشیر کے بارے میں. انہوں نے اپنی ساری یادداشتیں جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کیں اور مطلب مجھے لگا کہ واقعی کوئی بہت بڑی ہستی ہیں یا کوئی بہت بڑی شخصیت ہے جن کے بارے میں ہماری کوتاہ علمی کے ہم نہیں جانتے. تو یہاں پر بھی سب لوگوں سے سن کر تو یقیناً وہ بہت اچھے انسان ہوں گے، حق مغفرت کرے. اور ان کے بھائی کو میں نے دیکھا کہ کس طرح مطلب ان سے بات ہی نہ کی گئی. ان کے اور جو دوست احباب جو باتیں انہوں نے کی. اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے خاندان کے لیے اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. تو ایک شخص نے اپنی ماں کی خاطر شادی ہی نہیں کی، اپنا گھر ہی نہیں بسایا اور ماں کی ساری زندگی خدمت کی. تو میرے خیال میں ان کی مغفرت کے لیے تو یہی کافی ہے، ہم جو مرضی کہتے رہیں. بہرحال بہت مجھے تو یہ ہے کہ میری طرف سے ان کے گھر والوں کے لیے تعزیتی الفاظ میں اب کیا کہوں. لیکن بس ایک میری خواہش ہے کہ ہم جس طرح ایک شخص جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. بشری کمیاں خامیاں ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں اور ہم ان کا ذکر ان کے جانے کے بعد عموماً نہیں کرتے. تو اگر ہم زندہ لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا یہ والا کرائٹیریا اپنا لیں تو ہم اس دنیا کو بھی جنت بنا سکتے ہیں کہ ہم خامیوں کو تھوڑا سا نظر انداز کر کے صرف خوبیوں پر بات کریں، صرف ان پر سوچیں. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہو جائے گا، ہماری دنیا جنت بن جائے گی. اور اپنے ارد گرد اپنے معاشرے میں اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے ہم اگنور کرنا اگر سیکھ جائیں، جو ہماری بشری خامیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، تو میرے خیال میں واقعی گھر بھی جنت بن جائے اور ہمارا پورا محلہ، شہر، گاؤں سب اگر 50% بھی لوگ اس بات کو اپنا لیں تو بہت اچھا لگا آپ سب سے مل کر. اور یہ میرا ایک نیا حلقہ احباب حسام صاحب کی وجہ سے جیسے میرا تعارف ہوا میں بہت خوش ہوں. خاص طور پر ناصر علی صاحب کا غائبانہ تعارف تھا، بڑی خواہش تھی ان سے ملنے کی اور آج میں ان کے بالکل برابر میں بیٹھی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. تھینک یو ویری مچ. اس نشست مہمان خصوصی پروفیسر حسام مور صاحب نے میں گزارش کرسا جنہوں کے نال میرا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ ٹائم استاد بشیر دے نال انہوں دا گزرا ہے، چونکہ ہر محفل دے وچکار ہر جگہ تے تینوں دے نال انہوں دا زیادہ ٹائم گزرا ہے. وہ اس بارے ذکر انہوں اپنے خیالات اظہار کر سن. پروفیسر حسام مور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی جامع شخصیت کا احاطہ کرنا میرے سے بہت مشکل ہے. ایک لمبا سلسلہ ہے یادوں کا. میں انہوں نے ولی اللہ کہنے ہیں، زندہ ولی، اور نام دے صوفی نہیں ہے. دل، دماغ، شخصیت، کردار سب صاف ستھرا. اتنی متنوع جہاتن آدمی کہ نہ کہے. میں انہوں نے جنازے تے جان بوجھ کے نہیں آیا. منو ناصر صاحب نے بھی ٹائم تے اطلاع دی تھی، دوستوں نے بھی صاحب نے. میں چاہتا تھا یار اب 12 تک
پشاور پہنچ جاتا. اس زندہ شخصیت نو میں نہیں دیکھ سکتے. انتہا دا غیرتی خوددار ناصر صاحب کے گھر میرے گھر ہر پیر نو دعوت ہوندی ہیں, بہت دعوتاں سی کرنے ہیں. دوست بیٹھے ہوندے, دسترخوان سجے ہوندے. وہ آدمی ایک گھوٹ پانی دا روادار نہیں ہوندا ہے. اسی خفا ہو جانے ہیں, لڑنے ہیں, انتہائی درست الفاظ استعمال کرنے ہیں. اسے منہ سی نہ انہیں کدی ساڈے گھر گھوٹ پانی دا نہیں آ جاتا ہے. ٹاکاوا بنانے, بھابی نے کیوں تکلیف دینا ہے؟ کسی نے تکلیف دینے کا روادار نہیں آیا. انتہائی سادہ خوراک, مختصر خوراک. غم دے موقع تے بھی سانو ہاسا آندا ہے, اسی اس نال مذاق کرنے ہیں. رات کا کھانا گاجر, کھیرا, ٹماٹر, روٹی لے کے ایک روٹی لے کے اس چو بھی نرم نرم الگ کرنا. عجیب و غریب شخصیت, بڑا پولا پالا معصوم انسان. اگر تسی ملامتی صوفی کسی نو کہندے ہو تے صوفی بشیر ملامتی صوفی آیا. جھڑک دے بہت ڈر دا کسی سے نہیں آیا. وڈی سی وڈی شخصیت ہوئے منہ تے بے عزت بھی کر چھوڑ گیا. کسی دے رتبے دا کسی دا اس دا لحاظ نہیں کر دیا. جے کچھ دل چاہے جے کچھ اسے اسی چیتے سچ کہنا, سچ ہی نہیں رہندا ہے. منافقت, چاپلوسی, ریاکاری, دوغلا پن اس سے بہت دور ہے. میں ہوں سوچنا پیا تے ایک یاداں دا دریا پیا آئی جاندہ ہے. ایک اسی شادی ریل نال ہوئی تے ایک شادی ریڈیو نال ہوئی. کہندے میرا بیاہ ہو چکا ہے, میرا بیاہ ریڈیو نال ہو چکا ہے, میرا بیاہ ریل نال ہو چکا ہے. صدر اسٹیشن تے جا کے جتنے انجن شنٹنگ کرتے سب دے نمبر اس دے کول. آہنگ دا ہر شمارہ اس دے کول. پی ایچ ڈی جد ہوندی ہے کتے بھی شمارے نہیں گئے, اس کو سارے شمارے اس دا ذکر ہوندہ ہے. کیڑے کیڑے دے شوق نہیں ہے. سمپل سادہ شخص, لیکن اسے جس پہلو نو دیکھو تے با کمال. میرا تو بینک ہے جتھے مل رہا ہے کوئی ضرورت کا گل ہے یار اب چاہیے دیں چپ کر کے صبح بہت انہیں نہیں پوچھنا کہ یار کیا حال ہے کتنے میں. نہیں جدو بھی ملتا کچھ پکا لی نہ منو کام تھا کہ نہیں یار دعا کر. بڑے ہی کیس ناصر صاحب پتہ ہے ایسی شخصیت ہے کہ سانو ہاسا بھی آتا ہے. اس نے بڑا پولا آدمی. کتنی لوگوں نے اس نے کسی نے آ کے کوئی لفظ کہے تو انہوں نے بہت اچھا لگ گیا. استدعا, میں آپ سے استدعا کرتا ہوں, میں نے موٹر سائیکل لینی ہے, لے پیسے. بات بھی گیا, اسی انہوں پکڑ کے لے آئے. چھوڑ سے یار غریب ہے نا ساجی نے دھوکا کیتا ہے. نا 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 تسی نہ کہ اس اسی تو لے کے دینے ہیں. نہیں شکیل نایاب کمانڈر یاد. کمانڈر صاحب نے اس نے کیا یار تو راتی اکلا بیٹھا رہے, میں چھوٹا جا ٹی وی دینی راتی دیکھتا رہے. انہوں نے کہا ایک بچی آندھی, وہ 3 سال بچی تو گئے بھی ہو گئے, 4 سال وہ ٹی وی نہیں کھلا. وہ بچی آسی تو کھول سی اندروں میز کٹ سی. یار میں آنا ہوا میرے بچے آج کٹنے تو راتی بیٹھا رہنا ہے گپ شپ ٹی وی نہ. وہ بچی آسی وہ کھول سی ادھروں میز کٹ سی. 4 سال جو بچی نہیں آئی ٹی وی میرا خیال خراب بھی ہوگی اس سے. اللہ مغفرت کرے. دل تو بالکل صاف نہ, کسی سے میل نہیں, کوئی میل نہیں. میں اس کو ولی کہنا ہے. کتاب میں تقریباً 5 سال ہو گئے. سارے فوٹو نے اسی لے کے سارے مضمون لے کے جو کچھ انہوں نے لکھتا ہی ہیں, جو کچھ انہوں نے لکھا گیا سب میں اکٹھا کیتا ہے. کمپوزنگ بھی سانے کرا چھوڑی. 2-4 چیزاں انہیں کہنا کتاب نہ آسی تے نہ آسی. یار آسی میں لے کے آنا. خالد مفتی لکھ سی, ناصر سید لکھ سی, نذیر تبسم لکھ سی, ٹھیک ہے لکھ سو.
5 साल से मैं नहीं कह सकता कि मेरे ते लिखो, मैं आप किसा अच्छा अपने हालात, मैं अपने हालात लिखना नहीं। तुसी हुण ऐसे लोग पैदा होने बंद हो गए, इम्कान नहीं गा आइंदा ऐसे लोग आसन सदियां जैसे लोग पैदा होंगे हैं। असी लड़ने भी हैं, कुलने भी हैं, मतलब मजाक की तो इंतहा नहीं होती, लेकिन कभी उसे दिल ते जरा जी मैल, उसे मत्थे ते जरा जी मैल नहीं आई। असी बाज़ औकात उसनूं गल भी नहीं करने देने, 4-4 घंटे बैठे रहने हैं, कोई हदफ होंदे है साडी गुफ्तगू दा, उसनूं गल पूरी नहीं करने देने। कहते बोलो गल तो पूरी कर लेने ना, 4-4 घंटे गल पूरी नहीं कर सकता यार, इस सालों में हथों मेरे हथों बस आप उस्ताद बशीर दी वो शख्सियत जिस बारे हाँ कोई भी इंसान गल करता जड़ा है। मैं जिस टाइम तो प्रोग्राम का आगाज़ है तो मैं सोचना कि इस तरह उसी मैं अपने तो भी सोचना है, पता नहीं मैं बोल सकना है नहीं, लेकिन इंसान जिम्मेवारी होंगी ना जो बोलने तो मजबूर करते हैं। तब मेरे जहन च है, मेरे दिल च है कि कुछ ऐसे लोग भी इस तरह उसी तो आसामूर साहब के बारे लाजमी है सानू हूँ संभाल सन साढ़े पीरो मुर्शद जोड़े किसी तारुफ के मुताज नहीं गए, शायर, अदीब, अफसाना निगार, ड्रामा निगार, पता नहीं केड़ा केड़ा तारुफ मैं करावा, बस एक ही नाम दे नहीं तो कहने नाम ही काफ़ी है। प्रोफेसर नासिर अली सैयद साहब साढ़े अज के साहिब सदारत मैं गुजारिश कर सा बहुत शुक्रिया अहमद नदीम अवान और गंडारा दे सारे दोस्तों, खुसूसन अवैस खुदाजन के जउद्दीन साहब बैठे हैं। उस्ताद बशीर की शख्सियत और उन्होंने सारे हवाले उन्होंने दोस्तों ने गुफ्तगू की थी और जी सच्ची गल है, जी दिल की गल है वो है कि उन्होंने नाल ताल्लुक नूं वाकई निसफ सदी तो हो ही गई है और उन्होंने मुहब्बत, उन्होंने अकीदत, उन्होंने रवैया वो सब कुछ साढ़े सामने वे। जिस तरह इधर मुश्ताक साहब ने किया है कि जी जिस महफिल चो जाते तो उस महफिल का रंग बदल जाता है, इकबाल सिकंदर साहब ने किया है, यस। फिर वो इकबाल सिकंदर साहब के बारे नाल रात नूं मेरे घर सी, रात अद्धी रात नूं 12 बजे 1 बजे 2 बजे बैठे रहते, इन्होंने भी बिठाई रहते हैं कि तने नहीं जाना, क्योंकि मैनू घर कौन छोड़ के आसी, मैनू रस्ते बहुत डर लगता है, कुत्ते होंगे ने उसे साढ़े माले 4 तो मैं उन्हें कहना है कि अच्छा तो तुसी की कहते हो कि तुसी घर पहुँच जाओ तो कुत्ते जड़े तो फिर इकबाल सिकंदर के पिछे पै जाओ। नहीं मैं नहीं कहना ना, तो मैं तुसी तो यही कहते तो कोई अच्छी गल नहीं गई। वो कुत्ते से डरते है, वो जिन्नात से डरते है, वो बिछड़ने वाले बहुत सारे दोस्तों से बशमूल पहलवान से डरते है, वो हर कदम दोते एक एहसास दिलाते हैं कि जी मुझसे भी खौफ है, मुझसे भी खौफ है। बहुत कम लोगों को पता है कि उस्ताद बशीर किसी से नहीं डरते हैं, किसी चीज़ से भी नहीं डरते हैं। उस्ताद बशीर एक और दुनिया के आदमी है, वो इस दुनिया के आदमी है ही नहीं है। ये सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को खुश करने वास्ते वो अपना मजाक तक उड़ाने तो तैयार हो जाते हैं ताकि थोड़े चेहरे के उत्ते, दोस्तों के चेहरे के उत्ते खुशी और हंसी आ जाए, तो उसे खुशी तासुरात आ जाए, इस वास्ते वो ये हरकतें करते हैं। उस्ताद बशीर किसी चीज़ से डरने वाले नहीं है। मैं उन्होंने बहुत करीब से देखे है, कई मुलाकात साड़ियाँ कलेज हुई, बड़े मौसूआत उत्ते साड़ी गुफ्तगू हुई है जी उन्होंने कदी नहीं की, खुसूसन तसव्वुफ के उत्ते। उन्होंने मज़ामीन भी हैं, असामूर ने शायद कंपाइल भी किए हैं, अल्लाह करे कि किताब आ जाए। ये कदी कदी कह देंगे कि यार वो असामूर किताब भी छाप रहे, कहते फलां लिखे फलां लिखे फलां लिखे। मैं किस तरह किसी को कहूँ कि कोई लिखे, बस छाप दे।
تو میں سمجھنا کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ انہیں دی کتاب آوے، انہیں دی زندگی چاہے، وہ یہ قطعاً نہیں چاہتے، کیونکہ وہ جس طرح دی زندگی پہ گزار دے اس کا کتاب فٹ نہیں بیٹھتی، اس کا تو وہ پھر ایک عام آدمی ہو جاتے، ایک ساڑی طرح دنیا دار قسم دے آدمی ہو جاتے، وہ یہ نہیں چاہتے، وہ کوئی چیز طرح چاہتے۔ میں پچھے بھی اپنے ایک گفتگو انہوں نے بارے یہی کہ استاد بشیر بیک وقت بہت ساری زندگیاں پہ جیندے ہیں، ہر ایک دی محفل آ کے کار پائی بیٹھے ہیں انہوں نے، کار انہوں کا رویہ کچھ اور آیا، ریڈیو کچھ اور آیا، دوستوں کی محفل کچھ اور، اکل کچھ اور آیا، وہ بہت ساری زندگیاں پہ جیندے ہیں۔ جتھے بھی انہوں نے دعوت ہوتی ہے، جنہیں ذکر ہوتا ہے ادب کے نام دے ہوتے تو خیر وہ بالکل اس کو فنا فی الادب کہتے ہیں، اور ایک خادم ادب کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، انہوں اتنا کچھ پتا ہے، پھر اتنی بڑے لوگوں کے نال انہوں کی اٹھک بیٹھک رہی ہے، خاطر صاحب کے نال قتیل شفائی دے وہ کسے سناتے ہیں، اپنے ترنگ دے کر آتے ہیں، موڈ ہی چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی سناتے ہیں، پتہ لگتا ہے اتوں سی کہ یار کچھ کسی اور دنیا دے آدمی دھچکا انہوں نے یقیناً لگے، اور بہت بڑا دھچکا لگے انہوں نے اس وقت جس وقت آسام اور گلبہار سے چلے گئے، پشاور سے چلے گئے، وہ آندے کار، اور میں نہیں دیکھ سکتا کہ کس طرح دے اظہار کر دے، کیونکہ میں پھر شاید اپنے آپ کو کمپوز نہ کر پاؤں، انہیں دے جانے نال بہت دھچکا لگے، وہ بدقسمتی اب چونکہ پروگرام تو سارے اتنی تے ہوندے ہیں، اسی تو ایویں ٹمک ٹوئیاں کرنے ہیں، بدقسمتی دے نال منو بھی گلبہار چھوڑنا پیا، اور میرے گلبہار جانے سی بات تو وہ جس محفل بیٹھ دے وہ خالی صرف دیکھ دے تو کہندے کہ بس وہ تیرا بھرا ہے وہ چلا گیا، تو کیوں ایسے رہندا، بس تنوں بھی جانا آیا۔ میں کہ نہیں سر میں کدھر گئے تھی نہیں، میں تو شہر دے وچ ہی آنا، نہیں تو اسلام آباد ہی چلا گلبہار سے جانا تو شہر سے جانا ایک ہی برابر ہے۔ خیر وہ میں انہوں نے کہنا اچھا تسی گھر تو آؤ، کہا نہیں آندے، بالکل نہیں آندے، انہوں 2-3 مہینے ہو گئے گئے ہوئے، کوئی ملاقات ہونا خارج نہیں، باہر تو بہت ہوں رہی، میں گلبہار جانے تب ملاقات ہو جاتی، سلمان دی دکان تے بیٹھ جانے ہیں، گپ شپ لگتی، وہی اسی مذاق جڑا طریقہ ہے، یہ انہوں نے ایک خاص انداز آیا زندگی، ایک ڈھنگ آیا زندگی گزارنے کا، ایک اور رنگ آیا جڑا ساڑھے بس کی گل نہیں کی، وہ اس دنیا سے بہت اتدے آدمی ہے۔ پھر اچانک کی ہوئے ملک ارشد دوستن ساڑھے انہوں کا ایک چینل ہے سبلائم بیٹک کے نام نال، وہ پچھلے 1 سال سی میرے پیچھے لگے کہ جی تھوڑا جا ٹائم اتفاقاً نہیں بھی بن دی کوئی اس طرح کی گل، 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، اور پھر آخر اس دن اس نے کیا میں کہ اچھا یار میں کل میں کار ہاں تو آ جاؤں، کیونکہ میں خود کار ہونا ہی نہیں ہوں، میں مبتلا شخص ہاں کدی کدھر تو اس نے میں کہ چل تو آ جا میں انتظار کر سن تیرا، وہ کیا آیا تو میں دیکھے تو استاد بشیر انہیں نال آ گئے، بڑا حیران ہویا میں کہ استاد بشیر کدھر ملے تم، کہنے بس یہ رستے سے بجانے ہیں، پوچھے کدھر جان جاؤ، میں نے کہ جی سیدھا ناصر سے پر جانے پہ، کہنے اچھا میں بھی جانو تو نل گڑی بیٹھ کے آ گیا، بغیر کسی پروگرام دے، بغیر کسی طے شدہ اس دے، اور بس اچانک انہیں نال بیٹھ کے آ گیا، اتنے خیر بیٹھ کے جڑی بین گفتگو ہوئی سو ہوئی، اسی بعد پھر چائے شائے دی ٹیبل اتنے بیٹھے ہیں تو وہی گپ شپ جڑا روٹین اچانک اس کا حالانکہ استاد بشیر نال کیوں نہ کیمرے دے اتنے گل کی جائے، میرے نال تو گفتگو ہو گئی ہے، ملک ارشد دی تجویز رہی میری نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ یار اس نال نہ گل کر لیے، کچھ بارے تسی دس دو، کچھ نہیں دس دے سن، کچھ میں دس دے سا تو ایک پروگرام بڑھا لے سی، میں نے کہا چلو لگے ہاتھوں ہم بیٹھے ہیں تو گپ شپ ہے تو ہو جس سی تو بیٹھے ہیں اسی طرح، تو ملک ارشد بیٹھے ہیں درمیان نال استاد بشیر بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، وہ تھوڑی جی گفتگو میں کی تھی استاد بشیر کے حوالے نال جد بھی اسی کرنے ہیں تو انہوں دی اس مرضی کے مطابق چلیے آسان لفظ میں کہہ دوں اسی وہی گفتگو کرنی جو انہوں نے پسند آئی، جس طرح کی گفتگو پسند کر دے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اسی وہی گفتگو کریے، بس اوقات بہت اسی تھوڑی سی سیلیبریٹی بھی لے لینے ہیں، اور لوگ جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے وہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بہت زیادہ نہیں ہو گیا کچھ، لیکن یہ وہی کچھ انہیں پسند کر دے، چونکہ میں جاننا ہے انہوں پتہ ہے تو میں اس نے اسی طرح گفتگو کرنے ہیں، انہوں بالکل نہیں پتہ کہ آیا وہ کہ اس طرح کی گل ہوئی ہے کہ جس وقت مائک میرے حدیث کرائے تو جس طرح بالکل میرا ذہن، میری زبان، میری فکر، میری گفتگو، اس کا انداز جڑے
ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਆ ਕੁਛ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈंने ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਬਸ਼ੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਰੁਖਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਤਾਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਸਾਬ ਕਲਾਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ आई तो उस्ताद बशीर ने कहा कि ठीक है जिस तक तेरे पैसे नहीं आने तो मैं उसे ले लें। मतलब ये उसकी ज़िंदगी का एक अलग सी रुख आया, एक बहुत ही और तरह का जो शख्सियत है। ये सारी इंसानी गुफ्तगू की थी। उस्ताद बशीर ने उस दिन अपने बारे च भी कुछ अच्छी गल की थी। आखिर दे मामूल उसने वो गाना भी गाए, हम तुम यहाँ रहें न रहें, जैसे मानी हो तुझे सुनो तो बिल्कुल बदल गए, कुछ और ही मानी हो गए उसी की आवाज़ तुझे वो गाना सुन तो बिल्कुल ही। और फिर और देखो 80-82 साल नदी है जी और वो सुरदेश गा रहे हैं आखिर तक। मैं हैरान होना है कि उन्हें कभी भी उस तुसी आखिरी उसकी रिकॉर्डिंग देखो यूट्यूब पर मौजूद है, सब लैम बैठक दी उसकी का तुसी आवाज़ सुनो। सही परस साहब इतने मौजूद सही परस साहब कभी वो शख्स बेसुरा नहीं होता उसके बारे कर लता के बारे किया ना कि कम वक्त बेसुरी नहीं होती। और देखो कितनी दिलचस्प गल है कि लता मंगेशकर और उस्ताद बशीर दोनों अगे पिछे गए, दोनों पीरा नफसाली गए, ज़्यादा अल्लाह ताला ने उन्होंने इतने जिंदा रहने का मौका दिता है। दोनों अपने लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी देंदे रहे, सुखी रखे उन्होंने अपनी आवाज़ नाल अपनी उस नाल अमल दे नाल। दोनों जड़े दोनों ने शादी नहीं की थी। मैं बड़ा हैरान होना है कि दोनों अगे पीछे रुखसत हुए लता और उस्ताद बशीर की गल करें उन्हें कोई मुआवजा उस तरह नहीं गाया, ऐसी मैं बाई दी वैसी गल कर रहा। तो उस्ताद बशीर ने जिंदगी नूं उस ढंग दे नाल गुजारे और इस इंटरव्यू के 3 दिनों के बाद उस्ताद बशीर फिर नहीं है, ना कोई बीमार ना कुछ, किसी आदमी पता चले। उसी बात भी तो फोन देते गल हुई, कहने यार वो गल फलां तू गल की थी उस गल से कुछ और कोई लोग मतलब न ले लें। मैंने कहा कोई भी कुछ नहीं लेंदा, नहीं मैं मतलब कर ने कहने वो कट देवे। मैंने कहा चुट खैर ये कट दे कोई गल नहीं की। कुछ पता नहीं है कि आखिर 2-2.5 दिन है जिस तरह केड़ी इस तरह गल हुई है कि वो मेरे घर से गए और बस जिस तरह उन्होंने कैथारसिस मुकम्मल हो गया हुए आसाम दे जाने सी बात मेरे जाने सी बात उत्थे उसने दिल खोल के गल्लां कीतियां, गुफ्तगू की है, मिले भाभी नाल मिले, बच्चे नाल मिले, आसमान नाल बहुत प्यार कर दिया। जब भी घर आंदा मेरा पुत्र छोटा उसके वास्ते लिफाफा परोया चुस्ता जी मत न करो ये कम ना करो। वो नहीं यार थोड़े उस दिन लिया ना मैं उस वास्ते लिया मैं जाना वो जाने। तुसीं देखो कि आसमान से ले के उसके दादे तक हर शख्स को उसके मुताबिक वो अपना वक्त भी दिंदा आ, अपनी मुहब्बत भी उसी तरह निछावर कर दिया उन्होंने यार ये शख्स किस तरह की जिंदगी गुजारता है। लेकिन गल असल वही है कि बस वो इस दुनिया का नहीं आया। मैं अक्सर दोस्तों ने कहना अपने कालम भी जिक्र करना कि साढ़े इस जिंदगी इस दुनिया के पैरेलल एक और दुनिया है जी साढ़े नाल है चलती है पई, पता नहीं चलता सानू। कभी असी उधर झांकने का मौका मिल जाते फिर एकदम सानू एहसास होंगे कि होया। कुछ लोग उसी दुनिया रहते हैं उन्होंने इधर झांकने का मौका कम मिलता। उस्ताद बशीर उन्होंने लोगों से मैं उस दिन भी उसके किया हवाले नाल किया भी कहना कि उसका जॉन एलिया का शेर है कि उस गली ने ये सुन के सब्र किया, उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं, जाने वाले यहाँ के थे ही। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहिब सदारत प्रोफेसर नासिर अली सैयद साहब, इंतहाई मशहूर हाँ गंदारा इनको बोर्ड की तरफों थोड़ा प्रोफेसर हसाम साहब गंदारा इनको बोर्ड की तरफों तह दिल ने थोड़ा शुक्रिया अदा करने। प्रोफेसर रुखसाना समन साहिबा
ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਇਕਬਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ ਮਲਕ ਜ਼ਾਹਿਦ ਆਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਮਲਕ ਜ਼ਾਹਿਦ ਆਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ اللہ تعالیٰ نے بڑے درجات اس دنیا 'ਚ بھی ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਰਜੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਨ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ کہ دعا کرو کہ اس کے بعد ساری محفل برخاست اسی تے چاہ کا انتظام ہے۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الامی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ تعالیٰ ساڈے ساتھی استاد بشیر صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ اے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرما۔ اے اللہ تعالیٰ انہاں دی نیکیاں نو قبول فرما، اور اے اللہ تقصیرات نو معاف فرما۔ اے اللہ لوائقین نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ انہوں نے جی ماں دی خدمت کیتی ہے، اے اللہ تعالیٰ اس دے بدلے چ انہوں نے جنت وچ اچا مقام عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑوس نصیب فرما۔ اور اے اللہ تعالیٰ جتنے ساڑے ساتھی دوست بزرگ دنیا سی رخصت ہو گئے، اے اللہ تعالیٰ سب دی مغفرت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ سب دی مغفرت فرما، اور پوری امت دے حال تے رحم فرما، اور اے اللہ تعالیٰ ساڑے ملک دے حال تے بھی رحم فرما، اور پوری امت مسلمہ دے حال تے رحم فرما۔ تے اللہ تعالیٰ جس وقت ساڑی واپسی ہوئے تے ایمان دے نال ساڑا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔